بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات كتبت له 40,000 حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات 10 دفعہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ واحدا احدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا احد، اس کے لیے 40,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، واحداً وہ ایک ہے، احد وہ یکتا ہے، صمد وہ بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ کی تعریف کے جملے ہیں اور اللہ کے توحید جو اللہ کو سب سے زیادہ اپنے لیے محبوب ثنا ہے، تعریف کا کلمہ ہے، وہ توحید باری تعالی ہے۔ اس لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا۔ سب سے بہترین ذکر اور افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور قل هو اللہ، یہ بھی اللہ کی تعریف کی بہت زیادہ بے انتہا جو ہے فضیلت والی چیز ہے۔ تو اس دعا میں یا ان کلمات میں جو آج ہم نے دیکھے ہیں، یہ دونوں ہی چیزیں جمع ہو گئی۔ ایک تو لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد واحدا احدا صمد، کہ وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم يتخذ صاحبۃ ولا ولد، اس نے اپنی نہ بیوی بنائی ہے اور نہ اس کا کوئی بچہ ہے، بیٹا ہے، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ تو یہ آسان ہے کلمے، لا الہ الا اللہ واحدا احدا صمد، یعنی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ تو معروف ہے، زبان پہ چڑھا ہوا ہے، واحدا احدا صمد، اور اس کے بعد لم يتخذ صاحبۃ ولا ولد، اور آخری وہی جو سورہ اخلاص کا آخر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اگر یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ دیکھ کر پڑھ لیا جائے، اور اگر تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو یاد کر لیا جائے تو بھی سودا بہت سستا ہے، کہ 10 دفعہ پڑھنے میں شاید 1 منٹ 2 منٹ لگے، لیکن 40,000 نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں سے درج ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے کلمات کو یاد کرنے کی اہتمام کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔